اور اگلا جملہ ارشاد فرمایا وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ۔ کیا نصیحتیں فرما گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں کہ ایک اور نصیحت سن لو کہ اگر کوئی انسان تمہیں گالی دے، پھر لوٹے اسی مضمون کی طرف، اگر کوئی انسان تم کو گالی دے یا تم پر عیب لگائے، عیب آر دلائے تم کو کسی ایسے عیب کی وجہ سے جو واقعی تمہارے اندر ہے، جو تمہارے اندر وہ جانتا ہے کہ فلاں عیب ہے، اس عیب کی وجہ سے تمہیں عیب لگا رہا ہے، آر دلا رہا ہے، تمہارے اندر فلاں عیب ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، گالی دے رہا ہے، تو فرمایا فلا تعیرہ بما تعلم فیہ، اس کے بدلے میں اس کے جس عیب کو تم جانتے ہو اس کی وجہ سے اس کو آر نہ دلاؤ۔ بدلے میں گالی کے بدلے میں گالی نہ دو، آر دلانے کے بدلے میں اس کو آر نہ دلاؤ۔ کیوں؟ فإنما وبال ذلك علیہ، کیونکہ تمہیں جو گالی دی یا تمہیں جو آر دلائی اس کا وبال اس کے اوپر ہے، اس کا مواخذہ اس سے ہوگا۔ تم بدلہ لے لو گے تو بدلہ لینے سے کوئی حاصل تمہارا نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کیا فائدہ ہے؟ اور اگر بدلہ نہیں لوگے، صبر کرو گے، تحمل سے کام لوگے، ایثار کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا تمہارا اجر عظیم ہے۔ ایک شخص نے تمہیں کہا بیوقوف ہو، تم نے جواب میں کہا تم ہو بیوقوف، تو چلو بدلہ لے لیا، کوئی ناجائز کام تو نہ ہوا، لیکن فائدہ کیا ملا بھائی؟ تم نے اس کو بیوقوف کہہ دیا تو کیا دنیا آخرت کا کیا فائدہ حاصل ہوا؟ اور اگر خاموش ہو گئے کہ اس نے کہا بیوقوف، تم خاموش ہو گئے، دل میں کڑن پیدا ہوئی، دل میں اونٹن ہوئی، دل میں غصہ بھی آیا، ضبط کر گئے، صبر کیا، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تبارک ان کا اجر بے حساب دیتے ہیں۔ تو ایک ذرا سی زبان کو روک کر اور اپنے نفس پر قابو پا کر تم نے بے حساب اجر کما لیا، اور آج پتہ نہیں لگ رہا، جب قبر میں پہنچو گے، جب اللہ حضور حاضر ہوگے، اس وقت پتہ لگے گا کہ یہ زبان کو روک لینے سے اور ذرا سا خاموش رہ جانے سے کتنا عظیم فائدہ حاصل ہوا۔ تو بتاؤ یہ فائدہ زیادہ قابل قدر ہے یا یہ کہ تم نے اپنا بدلہ لے لیا، دل کی بھڑاس نکال لی، کہہ دیا تو بیوقوف؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ گالی کا جواب گالی، اگرچہ یعنی حق ہے، قرآن کہتا ہے جتنی کوئی ظلم کرے اتنا ہی تم بھی کر سکتے ہو اس کے اوپر، لیکن حق ہے، لیکن حق کو استعمال کرنا سے بہتر یہ ہے کہ معاف کر، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ بڑے عزائم امور میں سے ہے۔ اور فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کسی نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے تم اس کا مقابلہ اچھائی سے کرو، برائی کا مطلب برائی سے دینے کے بجائے اچھائی سے مقابلہ کرو۔ تو فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو جس کے ساتھ تمہاری دشمنی تھی وہ تمہارا عین بہت جگری دوست ہو جائے گا۔ لیکن ساتھ فرما دی وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ کام اسی کا ہے جس نے اپنے آپ کو صبر کی عادت ڈالی ہو۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، مگر اور یہ بہت ہی خوش قسمت آدمی کا کام ہے کہ یہ کام کرے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دے۔ کتنی تعریف فرمائی حضور اللہ تعالیٰ نے، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ تو یہ کرو، عادت ڈال، کیا ہے میاں بدلہ لیا نہ لیا، اگر لے لیا تو کیا، لیکن نہ لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے معاف کر دیا تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دوسرے کو جو معاف کر دے تو میں اس دن اس کو معاف کروں گا جس دن اس کو معافی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ سب سے زیادہ ضرورت تم کو آخرت میں ہوگی معافی کی، اس دن میں اس کو معاف کر دوں گا کہ میرے بندے کو اس نے معاف کر دیا تو میں اس کو معاف کر دوں۔ تو فلا تعیرہ بما تعلم فیہ انما وبال ذلک علیہ۔ بھائی یہ سب نصیحتیں، یہ سب سنتیں ہیں نبی کریم سرورۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنتیں صرف ظواہر کی حد تک محدود نہیں ہیں، یہ سب سنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساری نصیحتیں ضروری نصیحتیں ہیں،
زندگی میں اپنا لیں، جھگڑے ختم ہو جائیں، عداوتیں مٹ جائیں، فتنہ ختم ہو جائیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اشارات پہ عمل کریں. www.darsequran.com